بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب معاملات کافی حد تک حکومت کے کنٹرول سے، بلکہ اب تو بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے بھی نکل رہے ہیں، اور عالمی طاقت جس طریقے سے، یعنی سپر پاور جس کو امریکہ کہتے ہیں، وہ جس طریقے سے معاملات اب ٹویٹس پہ چل رہی ہے، ڈیلی روزانہ جس طریقے سے ٹویٹس آ رہے ہیں، اور خود بھی کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومت خود لڑکھڑا رہی ہے، یعنی خود ہی بیانات چل رہے ہیں۔ یعنی ہمارے جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ ترجمان جو ہے وہ خارجہ جو ہے وہ خود بات کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر تردید کر رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ پابندیوں کے خلاف ہیں، مسترد کر رہے ہیں، اور جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک تو دو تین خطرناک جو کام ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام آباد المعروف انٹرنیشنل ہاسپٹل F10 میں ایک بچے کی موت ہوئی تھی۔ اس پر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا ہاسپٹل انتظامیہ کا۔ بچے کے یعنی پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پمس سے انہوں نے ہاسپٹل معروف کو گئے، المعروف میں صرف اس وجہ سے اس کا علاج نہیں ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جس پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کو فائن ہوا ہے، جرمانہ ہوا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بینظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی، وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے وہاں کے عملے نے، سیکیورٹی گارڈ نے، جو سیکیورٹی جس کا کام ہے آپ کو تحفظ دینا۔ آج کل سیکیورٹی وہ سب سے زیادہ جو نہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات شروع ہو گئے کہ وہاں پر بیت الخلاء میں جو ہے وہ زبردستی گھس کر جو ہے وہ سیکیورٹی نے زیادتی کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اندازہ خود لگا لیجئے گا کہ شہباز حکومت اس وقت، بیسیکلی شہباز کی تو حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میزائل پروگرام پہ کوئی سمجھوتہ نہیں، اور امریکی پابندیاں ہم مسترد کرتے ہیں۔ یعنی پہلی بات ہے کہ کس نے آپ کو کہا میزائل پروگرام، اور پھر کیا ہے آپ خود ہی مسترد کرتے جا رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو کہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں شہریوں کو فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہیں اس پر سخت تشویش ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویش کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اجازت دینا اس سے بھی خطرناک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کا جو عدالتی سسٹم ہے وہ بھی مفلوج ہے، گورنمنٹ وہ بھی انلیگل ہے، اور یہ سارا کچھ یعنی اگر فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب فوجی حکومت ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ پھر تو یہ چیزیں اب بہت سی چیزیں ہر ملک جو ہے اوپنلی ڈسکشن کر رہا ہے، کیونکہ کہ سپریم کورٹ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ یعنی فوجی عدالتیں جو ہے وہ شہریوں کی جو ہے وہ کیسز کے فیصلے کریں۔ تو پہلی بات اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، یورپی یونین نے اس پہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ 25 جو ملزمان تھے، جس دن یہ ہوا اگلے دن ہی یورپی یونین نے جو ہے وہ آپ کے GSP+ پہ جو ہے نا سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلے بڑی مشکل سے ہوا تھا، تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا جی، مذاکرات تو شروع ہو گئے، مذاکرات میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ، سینئر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مذاکرات حکومت جو ہے وہ تو کر نہیں سکتی تھی۔ مذاکرات جو ہو رہے ہیں نا، بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی بات تو اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، آپ داخلہ کس کے پاس ہے، خارجہ کس کے پاس ہے، خزانہ کس کے پاس ہے، اور شہباز شریف جو ہے نا بیچارہ اتنا مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں وہ اپنی جو کابینہ میں توسیع نہیں کر پا رہے۔ کوئی نواز شریف کہتا ہے بیچارہ یہ سردار یوسف کو بنا دو کیونکہ وہ واحد بندہ جیتا ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب جواب دیتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، تو کیا کریں؟ تو یعنی شہباز شریف حکومت کسی کے بغیر، یعنی اس سے MQM سے نہیں مل رہے، وہ پیپلز پارٹی سے نہیں مل رہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ بتایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب خاموشی سے یہ بتا دیتے ہیں، یار ان کا میسیج سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ ان کو کون روک رہا ہے کون کرتا ہے۔ لیکن اب عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات بے شک کریں، مجھے مذاکرات سے کچھ نظر نہیں آ رہا، حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کے پیچھے واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر حکومت بیچاری کمیٹی کہاں سے بناتی، کیونکہ وہ بھی مذاق ابھی تک کر رہے ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاق ہے یا یہ مذاکرات ہیں یا یہ مذاق کر رہے ہیں۔
تو لیکن عمران خان نے کہا جی مذاکرات ہوں لیکن ٹائم فریم جو ہے وہ دیا جائے. پھر اسی طرح اب جو کیسز کا فیصلہ آنا تھا آپ نے دیکھا کہ 190 پاؤنڈ کا وہ اب چلا گیا ہے 2 جنوری بلکہ 6 جنوری پہ چلا گیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پریشر ایک ڈیولپ ہوگا کہ دیکھتے ہیں مذاکرات میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے, ہماری بات سنتی ہے نہیں سنتی نہیں, ایک تلوار لٹکائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب معاملات پاکستان سے نکل چکے ہیں. عالمی جو طاقتیں ہیں وہ بھی سمجھ چکی ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی فراڈ ہوئے ہیں. ایک پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اور تمام اداروں کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا, اپنے اپنے من پسند لوگ وہاں بٹھائے گئے, وہ کیوں نہ یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو, وہ کیوں نہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہو, اسی طرح آئی جی اسلام آباد ہو یا آئی جی پنجاب ہو, جہاں پر اپنی مرضی سے بندے اٹھائے گئے, مارے گئے, اٹھائے گئے. مطلب پھر نیب کا رول جو آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے. تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورے پاکستان کا سسٹم ہے نا وہ اس وقت مفلوج ہے. اور سب سے بڑھ کر جو آج ہم نے دیکھا کہ جو مختلف ادارے یہ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل, کہ افسوس اس بات کی ہو رہا ہے کہ ایک ملک کی سپریم کورٹ اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ آرمی کی عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ کریں, جس کا مطلب ہے کہ انصاف تو پہلے ہی سریعام سرنڈر کر دیا جا چکا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے پاس یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, اگر وہ بھی انصاف نہیں دے پا رہی اور وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ خود کوئی فیصلہ کریں یا کوئی جوڈیشل بنا دیں, کمیشن بنا دیں. اور پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی شاید یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ 9 مئی ہو یا 26 جو نومبر ہو, صرف کیا چاہیے کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئیں, ایک نیوٹرل, اور ایک بے شک آپ اپنے ہی بندے لگا دیں لیکن کم از کم یہ کر دیتے. لیکن یہ چیزیں اب باہر سے آ رہی ہیں, پریشر باہر سے آ رہا ہے, اس پر باہر سے جو ہے نا کچھ ہوگا تو سارا کچھ ہوگا. اینی ہو, اب یہ بات چل رہی ہے کہ جناب خود ساختہ طور پر ہماری وزارت جو خارجہ ہے اس کے ترجمان بھی آج مسترد کر رہے ہیں جی کہ ہم امریکہ کی پابندیوں کے مسترد کرتے ہیں, میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو ہے, مطلب آپ نے مان لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے پاکستان میں الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوئے. واقعی یہ فوجی عدالتوں کا یہ 25 لوگوں کو سزائیں دینا یہ بھی غلط ہے. پھر سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ کا جو سٹیمپ لگا دینا کہ اجازت دے دینا, تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی سرنڈر کر دیا کہ وہ بھی انصاف دینے کے قابل نہیں رہے. تو سارا کچھ جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کرے گی تو ڈیفینیٹلی یہ پھر یعنی اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر آ کے بیٹھے, کم از کم وہ آن تو کرے گا, کم از کم کچھ تو معاملہ چلیں گے. اب یہاں پر نواز شریف بیچارہ مری میں وہ کہہ رہے جی میں اپنے ساتھیوں سے ملنا نہیں چاہ رہے, شہباز شریف اپنا رونا رو رہے لوگوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے پاس اختیارات نہیں ہے, ایم کیو سے ملے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا. تو اپنی کابینہ وہ بیچارہ 6 مہینے سے وہ ایک وزیر آگے پیچھے نہیں کر پا رہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اب, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وفد مل رہے ہیں رچرڈ کرنل سے, رچرڈ کے جو ابھی ٹویٹس آنا شروع ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے, اب آپ 10 ٹویٹ دیکھیں 10 میں سے 8 ٹویٹس جو پاکستان کے اوپر ہیں. پھر یورپی یونین کا اچانک ایکٹیو ہو جانا, اور جو بائیڈن کا جانا. اب کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے جاتے جاتے بھی آخری کیل بھی ٹھونک دی ہے اس حکومت کے خلاف. آنے والی حکومت تو جو کرے گی وہ تو الگ بات ہے, لیکن جانے والی نے کر دیا. اچھا جی چلو اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. اسلام آباد کے معروف ہاسپٹل ہے المعروف ہاسپٹل, آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے F10 میں. اس میں جناب ایک کمیٹی تھی ڈاکٹر امجد علی خان کی, اس نے فیصلہ کیا اور اس میں معروف کے انتظامیہ کو بلایا گیا. ثابت ہو گیا کہ معروف کی انتظامیہ نے, ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ایک بچہ جس کے والدین وہاں گئے اس کو اس لیے علاج نہیں کیا, وہ پڑا رہے تڑپتا رہے کیونکہ پیسے نہیں تھے, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کو صرف 4 لاکھ روپے فائن ہوا. لیکن اس بات کا فائن ہونا بیسیکلی سمبولک ہوتا ہے, وہ 1 پینی ہو یا 4 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو یا 2 کروڑ ہو, اس کے مطلب اس جان کی قیمت نہیں ہے, لیکن ایک گلٹی ثابت ہونا ہے المعروف کا. اور اس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ہاسپٹل ہیں پاکستان میں جن کے جو پیسوں کے علاوہ جو بات ہی نہیں کرتے, اور ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کوئی ایسا, اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ ایسا فنڈ بنائے یا پی ایم کا ایسا پورٹل ہونا چاہیے جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ کسی غریب کی اگر کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ علاج کر ہی دیتا ہے تو پیسہ چلو وہاں سے مل جائے. اب ڈیڈ باڈیز نہیں دیتے. شفا ہاسپٹل کی بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جب آپ کسی کی ڈیتھ ہو جائے پیسے نہ ہوں تو وہ ڈیڈ باڈی نہیں دیتے, آپ کو کہتے ہیں جن پہلے آ کے پیسے نکالے. اینی ہو, یہ تو وہ چیزیں ہیں. اچھا اسی طرح بینظیر ہاسپٹل راولپنڈی میں,
وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب ملزم شاہزیب خان، یہ ایک خاتون ہے، 9 سالہ بچی اس کی ایڈمٹ ہوتی ہے، وہاں ایڈمٹ ہوتی ہے تو ماں اس کی جو ہے وہ ہاسپٹل یعنی واش روم استعمال کرنے جاتی ہے، پیچھے سے یہ ملزم جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی ملزم جو ہے وہ اس میں شریک بھی ہے، جنہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن خاتون نے شور شرابہ کیا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر کمیٹی بنی، کمیٹی میں وہ گلٹی ثابت ہو گیا، گرفتار بھی ہو گیا۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو سیکیورٹی جس نے آپ کا عوام کا، غریب عوام کی ٹیکس کے پیسے سے آپ نے اس کو دینا ہے، اس نے آپ کو تحفظ دینا ہے، وہی درندہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں ملک میں، اور باقی ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ یعنی مذاکرات کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ جی کیا کامیاب ہوں گے مذاکرات یا نہیں ہوں گے، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اب کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پریشر ہے بہت ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس پریشر کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی۔ ابھی تک لیتے ہیں۔